सीरिया में पहली मजलिस, बाकायदा मजलिस, वो तो अहले बैत तो हर लम्हे रो रहे थे, लेकिन बाकायदा एहतमाम करके ज़ैनब ने बपा की। यजीद से शर्त लगाई ना, पहली करबला में पहली बाकायदा मजलिस। माँ तो करबला में जिस वक्त सकीना के कोड़े लग रहे थे तब भी वो या हुसैन कह रही थी, लेकिन जो बाकायदा मजलिस होती, सफेदा बिछा के घर वाले बैठे, वो 40 के दिन ज़ैनब लुटे काफिले को लेके आई, 3 दिन हुए और मदीना मुनव्वरा की पहली मजलिस के लिए ज़ैनब मदीना पहुंच रही। रसूल मदीने पहुंचे, ये मजलिस का शुरू जुमला था, ज़ैनब मदीना पहुंची, ये आखिरी जुमला। एक बार करबला से 3 दिन के बाद यह काफिला चला और शहर मदीना की दीवारें नजर आई। उम्मे कुलसूम की जबान पे बेख्तियार फरियाद आ गई, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के मदीना अब हमें कबूल न करना, हम तेरे अंदर आने के काबिल न रहे। कुलसूम तो फरियाद कर रही है और ज़ैनब जलाल की आलम में सज्जाद से मुखातब होती है, सज्जाद अब ज़ैनब शहर मदीना में नहीं जाएगी, सारी जिंदगी शहर के बाहर यहीं बैठकर मजावर बन के गुजारूंगी। आज भी मदीने में वो जगह है, अगरचे मदीना बहुत बढ़ गया। सज्जाद इमाम है, सज्जाद इमाम वक्त है, सज्जाद इमाम ज़माना, हर एक को हुक्म दे सकता है और देता है। ज़ैनब कुबरा को कभी कोई हुक्म नहीं देते। ज़ैनब ने जो कहा, इमामत सर झुका के ज़ैनब की ख्वाहिश पूरा करती है। शाम से काफिला चला था, ज़ैनब ने कहा सज्जाद पहले जिंदान शाम में ऊँट जाएंगे। सज्जाद ने ऊँटों का रुख फेर दिया। चलते चलते वो जगह आई जहां से 2 सड़कें जा रही थी, एक मदीना एक करबला। ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैं मदीना नहीं जाऊंगी, करबला जाऊंगी। सज्जाद ने काफिले का रुख फेर दिया और आज ज़ैनब ने, कुलसूम तो मातम कर रही, ज़ैनब ने सज्जाद को बुलाया, कहा सज्जाद अब मैं शहर में जाने के काबिल न रही, सारी जिंदगी शहर के बाहर यहीं रहूंगी, खेमे यहां लगा दिए जा। अब ज़ैनब की जिंदगी खेमों में गुजरेगी। सज्जाद ज़ैनब है, रबाब थी तो सज्जाद ने इमाम के तौर पे हुक्म दिया था, ये ज़ैनब हुक्म दिया ऊंट बिठा लिए जाए, खेमे लगा दिए जाए। और हर बीवी इस तरह खेमे में गई जैसे अब सारी जिंदगी यही रहना। लेकिन सज्जाद को तो पता है ना कि हमें मदीना जाना जरूरी। सज्जाद खुद हुक्म नहीं देना चाहते। एक ही तरीका समझ में आ रहा, अगर ये जुमला तौहीन इमाम न, खानदान के अगर बुजुर्ग आ जाएंगे उनको ज़ैनब इंकार नहीं कर सकती। मुझसे तो कह सकती है ना, लेकिन अगर अब्बास की मां उम्मुल बनीन आके कहे ज़ैनब बेटी, क्या ज़ैनब उम्मुल बनीन को मना करेंगी? एक ही तरीका समझ में आया। चुनांचे बशीर को बुलाया। हमारी जब आजादारी होती है खाली आजादारी नहीं होती, इसमें तबर्रुकात भी होते हैं। यह भी ज़ैनब की सुन्नत। शाम में जब आजादी मांगी तो शर्त लगाई पहले तबर्रुकात दिए जाएं, तबर्रुकात लेके उसके साए में आजादारी की ना। आज मदीने में भी ज़ैनब तबर्रुकात लेके आई। चुनांचे सज्जाद ने बशीर को बुलाया, कहा ये अलम लेके महल्ला बनी हाशिम चला गया और सिर्फ इतना ऐलान कर दे हुसैन का काफिला आ गया। कोई और बात ना कहना, सिर्फ इतना कह दे महल्ला बनी हाशिम। अब वो अलम लेके चला महल्ला बनी हाशिम, शहर के बिल्कुल बीच में। वहां तक जाने के लिए पूरे शहर को क्रॉस करना है। पुराने जमाने के छोटे शहर। खुद कहता है मैं अलम लेके जा रहा हूं, ऐलान करता जा रहा हूं मदीने वालों हुसैनी काफिला आ गया। एक जगह पे कुछ नौजवान खड़े बातें कर रहे थे, रुक गए, मेरे ऐलान को सुना और फिर एक दूसरे से कहने लगे जल्दी चलो हमारा दोस्त अली अकबर भी वापस आ गया। मुझे तो आका ने मना किया था कुछ नहीं कहना। वो नौजवान अली अकबर की जियारत को चले, मैं महल्ला बने हाशिम के बीच में आ गया और एक बार मैंने महल्ले बनी हाशिम के दरमियान अलम अपने हाथ में लिया और आवाज दी, ऐ महल्ले के रहने वालों हुसैनी काफिला आ गया। कहता है जैसे ये जुमला मैंने कहा
ایک حجرے کا دروازہ فوراً کھلا، ایک ننھی سی بچی پورے حجاب کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے وہ ہر وقت دروازے پر ہی بیٹھی رہتی ہے. دروازے پہ آئی، میرا اعلان سنا، میں نے اپنا اعلان دہرایا. جیسے اس نے دوبارہ اعلان سنا، گھر کے اندر منہ کر کے کہنے لگی چچا محمد حنفیہ ذرا جلدی سے مجھے لے چلے، میرا بابا آ گیا. میرا بابا آ گیا ہے، میں سمجھ گیا یہ حسین کی یتیمہ صغرا. میں تیسری مرتبہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے لگا کوئی میرے گھٹنے کو پکڑ کے ہلا رہا. میں نے جھک کے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا میرا گھٹنا ہلا رہا. میں نے کہا بیٹا کیا بات؟ کہا ایک بات تو بتا، میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ میرا بابا ہے کہا کہ اس کا علم تیرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے پوچھا بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں عباس علمدار کا بیٹا ہوں، یہ علم لے کے میرا بابا گیا تھا. اب میں اس بچے کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے گھر والے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ چلو. محمد حنفیہ پورے خاندان کو لے کے شہر مدینہ سے باہر نکلے. محمد حنفیہ حسن و حسین کے بعد تیسرے بھائی ہیں. ایک مرتبہ دور سے ہی خیمے نظر آئے، چیخ ماری میرا آقا مارا گیا، میرا حسین مارا گیا. لوگوں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہا دیکھتے نہیں جتنے علم ہیں سب کالے رنگ کے نظر آ رہے ہیں. اب قافلے میں پہنچے، کہا بس اتنا بتا دو میری بہن زینب کہاں؟ لوگوں نے کہا وہ خیمہ زینب کا. وہ گئے اس خیمے میں، لیکن وہ خیمہ زینب کا تو نہیں نکلا. وہاں تو کوئی بہت ہی ضعیفہ خاتون بیٹھی تھی. گھبرا کے واپس آئے، کہا ضعیفہ معاف کر دیجئے، میں تو اپنی بہن زینب کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا. اور وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہیں بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا جو بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ انا زینب انا زینب انا زینب، میں ہی تو زینب ہوں. اور یہ جو سنا تو تڑپ کے کہا شہزادی آپ کی یہ حالت ہے؟ ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ کہا کہ وہ خیموں کے باہر نظر آئے گا. باہر نکلے، چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، 24 سال کا کوئی جوان نظر آئے. وہاں تو کوئی جوان نظر نہیں آ رہا. ہاں ایک 70-75 سال کا بہت بوڑھا آدمی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی. آخر مجبوراً اسی کے پاس گئے. کہا کہ ہے مرد ضعیف، وہ محمد حنفیہ سے بھی بڑا، میں اپنے بھتیجے جوان بھتیجے سجاد کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرا بھتیجا کہاں؟ ارے وہ کہتا ہے انا علی ابن الحسین، چچا محمد حنفیہ میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. میں نے گھبرا کے گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا. سجاد فریاد کرنے لگے چچا ذرا آہستہ ذرا آہستہ. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک جو خاردار توق گلے میں رہا تھا نا، اس کا زخم اب تک موجود ہے. محمد حنفیہ کہتے ہیں سجاد بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ سجاد نے کیا کہا؟ بس ایک لفظ کہا چچا الشام الشام الشام. جوانی میں بوڑھا کربلا کے مصائب نے نہیں کیا ہے، وہ شام کے مصائب. آخری 2-3 جملے. زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا. خاندان کی ساری بزرگ خواتین آئیں، نانی ام سلمہ ہیں، پھوپھی ام ہانی ہیں، ماں ام البنین ہیں، ساری خواتین آئی ہیں، صغرا بھی آئی ہے. اب باقی عورتیں تو آگے زینب کو پرسا بھی دے رہی، اب باتیں بھی کر رہی ہیں. صغرا نہ کہیں رک رہی ہے نہ کسی سے بات کر رہی. وہ ایک عجیب کام کرتی، پہلے رباب کے پاس گئی، گود میں جھانک کے دیکھا، پھر آگے بڑھی فروا کے پاس، پھر آگے بڑھی لیلا کے پاس، پھر آگے بڑھی فاطمہ کبریٰ کے پاس، پھر آگے بڑھی کلثوم کے پاس. زینب نے کہا صغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ ہر ایک کی گود میں جھانک کے کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا، اب میرا اصغر بھیا تو زندہ ہوگا نا.
اصغر کے کلیجے سے لگا کے ایک مرتبہ ہائے زینب کیسے بتائے صغرا تیرا اصغر تو بابا کی گردن میں 3 بھال کے تیر سے شہید ہوا. اور ادھر ام ہانی پھوپھی، ام سلمہ نانی، ام البنین ماں زینب بیٹی شہر سے باہر نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ محلہ بنی ہاشم چل. اب زینب کچھ نہ بولی. ایک بار محلہ بنی ہاشم پہنچی لیکن کہا ایک بات میری مان لیجیے، میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کی قبر پہ سلام کرنے جاؤں گی. ساری مسجد خالی کرائی گئی، سارے مرد نکالے گئے، مسجد بند ہوئی. زینب نانا کی قبر پہ پہنچی، کہا نانا اپنی نواسی کا سلام تو لے لے اور یہ بھی دیکھ لے تیری نواسی تیری امت نے ہمیں تحفے کیا دیے ہیں وہ لے کے آئی ہے. یہ کہے کہ ایک مرتبہ کرتا نکال کے قبر رسول پہ پھیلایا. قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی. کہا نانا تو نے پہچان لیا یہ میرے حسین کا وہ کرتا ہے، کرتا بھی تیروں سے چلنی. لیکن نانا یہ منظر دیکھ کے اتنا رو رہا ہے، کاش میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تجھے یہ بھی دکھاتی میری کمر پہ کتنے کوڑے لگے. تیری زینب کوڑے کھاتے کھاتے پورے راستے گئی ہے. نانا کو سلام کیا، ماں کی قبر پہ پہنچی. اماں تجھے تو میں کیا بتاؤں، تو کربلا سے شام تک ہر مرتبہ میرے ساتھ تھی. اور پھر بھائی حسن کے گھر میں آئی، بھیا حسن میرا سلام لے، تیری بہن بڑی شرمندہ ہے. تیرے قاسم کو لے کے گئی تھی، بدن کے ٹکڑے ہوئے. زینب ہر ایک کو سلام کر رہی ہے، آئیے ہم بھی سلام کریں انہیں کربلا کے خاک نشینوں پہ. ہمارا سلام بھی ہو، ہم سوگواروں کا سلام، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں.